آج کل ہر طرف ماڈرنزم اور فیشن کا چرچا ہے اور ہر بندہ ہی دوسرے کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فائنانشلی کتنا سٹرونگ ہے یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا یہ کہ اس کے کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر نظر آئے، اور ان باتوں کو پورا کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں لوگ اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کوئی جو بھی کام کر رہا ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا ہے، یعنی ان کاموں کو کرنے کا پریشر دوسروں کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی آپ اپنی روزمرہ کی لائف میں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، انرجی لگاتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہیبٹس، ایسی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ مینٹل سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی عادتیں آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح کام کرتے ہوئے آپ کو اینزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اور ایک ٹینشن فری، سٹریس فری اور اطمینان اور سکون سے بھری ہوئی زندگی گزارنے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحے سپینڈ کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اینڈ نو ڈاؤٹ ان عادتوں کو ٹوٹلی کوئٹ کر دینا آپ کی زندگی میں بہت سکون لے کر آئے گا۔ تو آج کے ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جن کو گیو اپ کرنے سے آپ کی زندگی پرسکون، ریلیکس اور کام ہو سکتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ میں نے بچیوں کو بریک فاسٹ کروانے کے بعد ان کا لنچ باکس پیک کر دیا ہے۔ انڈے اور پوٹیٹو والا سینڈوچ میں نے سمپل بنایا تھا، اور یہ دوپہر کا کلپ ہے۔ میں آلو کا پراٹھا بنا رہی ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ پراٹھا تو اتفاق سے اچھا بن گیا تھا، لیکن یہ پراٹھا تھوڑا صحیح نہیں بنا، لیکن پھر بھی میں نے دکھا دیا ہے ولاگ میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کی آپی سے پرفیکٹ پراٹھا بالکل نہیں بنتا، نہ ہی گول روٹی بنائی جاتی ہے۔ سو یہ ڈسکلیمر نا میں اپنی سسٹرز کو پہلے ہی دے رہی ہوں، تو اس لیے اب میرے خیال سے کہ کوئی کامنٹس میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے پراٹھا صحیح نہیں بنایا یا پراٹھا فلاں جگہ سے خراب ہو گیا اینڈ آل دیٹ۔ خیر، مجھے آپ لوگوں کی ہر طرح کی باتیں ہی کامنٹس میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سبھی کامنٹس ریڈ کرتی ہوں اور انہیں فلی انجوائے کرتی ہوں۔ سو اپنے کامنٹس کرتے رہا کریں اور مجھے سجیشنز بھی اپنے پیارے پیارے دیتے رہا کریں۔ سو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو آپ نے اپنا ذہنی سکون برقرار رکھنے اور خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے چھوڑنی ہے؟ اچھا، آپ نا ان سبھی ہیبٹس کے ساتھ ضرور ریلیٹ کریں گے۔ سو ہیبٹ نمبر 1 از پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو مکمل طریقے سے اور پورے پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے فرض کریں اگر آپ نے کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے یا کسی بھی فیملی گیدرنگ میں جانا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں موجود لوگوں میں آپ سب سے زیادہ پیارے اور اٹریکٹیو نظر آئیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کے کپڑے اتنے پیارے ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ پر ٹھہرے۔ آپ کا میک اپ، آپ کی جیولری اور آپ کا ہیئر سٹائل، آپ کے بال اتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہوں کہ لوگ یا تو آپ کے کپڑوں، آپ کے میک اپ کی تعریف کریں، یا کم سے کم آپ کے کپڑوں اور آپ کے اپیرنس کی وجہ سے جیلس فیل کریں۔ ان دا سیم وے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیبرہڈ میں یا آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ اچھی اور مہنگی گاڑی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے، مہنگے اور برانڈڈ سکولز میں پڑھیں اور ان کے مارکس بھی خاندان کے سب بچوں سے زیادہ اچھے آئیں۔ یہ سب چیزیں پرفیکشنزم میں آتی ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرفیکشنزم میں ایک اور چیز آتی ہے، اسے بھی آپ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی کام کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرتے ہوئے 100% انرجی لگاتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، تو اس کام میں آپ کی کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کام کو صرف اس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ لوگوں کو جیلس کر سکیں یا ان کے ساتھ دکھاوا یا مقابلہ بازی میں آگے نکل سکیں، تو یہ ایک بری عادت ہے، اور یہ عادت الٹیمیٹلی آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے۔ اسی لیے ماہرین نے پرفیکشنزم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ ضرور غور سے سنیے گا۔ نمبر 1 از پازیٹیو پرفیکشنزم اینڈ نمبر 2 از نیگیٹو پرفیکشنزم۔ پازیٹیو پرفیکشنزم میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں یا وہ کام آپ سے صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، تو یہ سوچ کر بالکل پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر ان کیس آپ سے وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں، ان کے انڈر پریشر بالکل نہ رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کام اپنے لیے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی لائف اور اپنی شخصیت میں امپروومنٹ اور بیٹرمنٹ لے کر آنی ہے۔ آپ نے اس لیے کام کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔
اور نیگیٹو پرفیکشنزم میں آتا ہے کہ ہر کام میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا اور اپنے کام کی بیس پر لوگوں کی تعریفوں اور توجہ کا مرکز بننے کے لیے مرے جانا، یعنی اٹینشن سیکر ہونا، یا دوسرے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف اپنے اندر محسوس کرنا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو پرفیکشنزم کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ موونگ ٹو دا سیکنڈ ہیبٹ جو آپ کو اسٹریس، اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کرتی ہے اور آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے، وہ ہے اوور یوزیج آف سوشل میڈیا۔ ایک اور بہت کامن چیز جو آپ کو بہت تیزی سے مینٹل سکنس کا شکار کر رہی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا اوور یوزیج، یعنی دوسرے لوگوں کی فلٹرز والی یا وہ تصویریں دیکھتے رہنا جو وہ کسی بھی جگہ پر جا کر اس لیے کھنچواتے ہیں تاکہ ان کو سوشل میڈیا سٹوریز یا سٹیٹس پر شیئر کر کے شو آف کر سکیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور بچے یا ٹین ایجرز بھی انزائٹی اور بے اعتمادی کا شکار ہو رہے ہیں، انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں اور ٹین ایجرز میں بھی انفیریئر کمپلیکس پیدا ہو رہا ہے۔ بڑے تو سٹریس اور ڈپریشن کا سامنا کرتے ہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، بلکہ آج کل بچے بھی ان پرابلمز کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اوور یوزیج بچوں کے اندر بھی احساس کمتری، ناکافی اور ناکام ہونے کے احساسات پیدا کر رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کی سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ پوسٹ، سٹیٹس یا سٹوریز یا پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ اندر سے تنہائی اور خالی پن محسوس کرتے ہیں، آپ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں اور انڈر کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں سلو پوائزن کی طرح ورک کرتے ہوئے آپ کو سٹریس، ڈپریشن، اینزائٹی اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ہیبٹ کون سی ہے جو لوگوں کو ذہنی مریض بناتی ہے اور بے سکونی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ہے ریگریٹ، پچھتاوا، یعنی ایسی سوچوں کو لے کر بیٹھے رہنا کہ اگر میں 2023 کے شروع میں فلاں ٹائم پر یہ فیصلہ کر لیتی یا فلاں کام شروع کر دیتی تو آج میری زندگی کتنی ڈیفرنٹ ہوتی۔ یا کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میری شادی اس جگہ کی بجائے کہیں اور ہو جاتی یا فلاں بندے سے میری شادی ہو جاتی تو آج میں کتنی خوش اور کامیاب ہوتی، یا میں بڑی امیر اور پیسے والی ہوتی، اور میری ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی یہاں کر دی۔ جب آپ ماضی کے اس طرح کے پچھتاووں کو یا ریگریٹس کو اپنی سوچوں پر حاوی کر لیتے ہیں تو آپ خود کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور اپنی بہتری کے لیے کچھ اور نہیں کرتے، بس سارا قصور دوسروں پر ڈال کر خود آرام سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت افسوس یا پچھتاوا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم سب میں سے ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں یا غم ہوتے ہی ہیں، لیکن ان پچھتاووں میں ڈوبے ہی رہنا، ان کو اپنی سوچوں پر حاوی رکھنا اور ان کی بیس پر اپنی زندگی کو روک دینا یا خود کو روک لگا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک غلط عادت ہے، اور آپ کی یہ عادت آپ کو سکون اور اطمینان سے نہیں رہنے دیتی۔ اب دیکھتے ہیں چوتھی عادت کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور جو آپ کو ذہنی طور پر بیمار رکھتی ہے۔ سو فورتھ ہیبٹ از ڈیپینڈنگ آن ادرس فار یور ایکسپینسز، یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے بڑے خرچوں یا ایون چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے بھی دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہنا اور دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا۔ اگر کوئی چھوٹی عمر کا ہو جیسے کوئی ٹین ایجر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ گھر والوں سے لے کر اپنے ایکسپینسز پورے کرتا ہو، فی وغیرہ دیتا ہو، یا اور اوپر کے باقی چھوٹے چھوٹے خرچے گھر والوں سے لے کر کرتا ہو، تو اس کے دماغ پر سائیکولوجیکلی کوئی خاص بوجھ نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ گرون اپ ہیں، بڑے ہیں، اڈلٹ ہیں اور اپنے خرچے کسی دوسرے سے لے کر پورے کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ ایک عورت ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، لیکن آپ کو اپنی شخصیت کے بھرپور اظہار کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ لیکن آپ کو یا گھر کے وہ افراد جو جاب نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے اور ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو امیجن کریں کہ ان کی سیلف اسٹیم کہیں نہیں ہوتی، ان کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا اور ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے ایسا بندہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتا، اور اگر وہ جاب کرنے کے قابل ہے اور اس کے باوجود کمانے کی طرف نہیں آ رہا تو یقیناً اس کے گھر والے اس سے تنگ ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ اپنے گھر والوں کے تانوں اور پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک مجرم کی طرح خیال کرتا ہو، اور وہ بندہ اپنے آپ کو ایک پیراسائٹ سمجھتا ہو جو ہمیشہ دوسروں کے خون پر پلتا ہے۔ تو اس طرح کی عادتیں اور انوائرمنٹ آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہی سوچوں کی وجہ سے اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا ہوتا ہے۔ موونگ ٹو دا ففتھ ہیبٹ وچ از پروکریسٹینیشن، یعنی پلان بناتے رہنا اور ان پر عمل نہ کرنا۔
جب بھی آپ کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، کوئی ایسا اسکیڈول بناتے ہیں جو آپ نے فالو کرنا ہو اور اپنے دل میں یہ ٹھانتے ہیں کہ اب تو آپ اس بنائے ہوئے پلان کے اکارڈنگ چلیں گے اور صبح 8 بجے سے اپنے پلان پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیں گے، بٹ اکارڈنگ ٹو یور اسکیڈول جب 8 بجتے ہیں تو آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ کوئی اور پلان بناتے ہیں اور پھر اگین کوئی پلان بناتے ہیں اور وقت آنے پر سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ بار بار یا ریپیٹڈلی ایسا کرتے ہیں نا، تو سائیکالوجیکلی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن پاور کم ہو جاتی ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پر یقین کرنے لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کر سکتے، آپ جو بھی پلان بناتے ہیں آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس لیے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر دفعہ پلاننگ کر کے عمل نہ کر پانے سے آپ کا اپنے آپ پر یقین کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے فرض کریں فار ایگزامپل یہ سردی کا موسم ہے، آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے آج نہانا ہے لیکن سستی کی وجہ سے آپ نہیں نہا پاتے یا سردی کے ڈر کی وجہ سے آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو اپنی سوچ بالکل بدلیں اور اپنی سوچ پر عمل کرنا شروع کریں۔ نیکسٹ ہیبٹ از ہولڈنگ نیگیٹو فیلنگز بیک۔ اگلی عادت جو اندر ہی اندر آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے اور آپ الٹیمیٹلی ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر غصے والی فیلنگز یا افسوس والی فیلنگز کو دبائے رکھنا۔ کئی دفعہ ہمیں دوسروں کی کوئی بات بری لگتی ہے اور ہم دل ہی دل میں اسے ناراض ہوتے ہیں، مگر اس کو بتاتے نہیں ہیں، نہ ہی شو کرتے ہیں، بلکہ اس کا بدلہ ہم دوسرے طریقوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا دوسرے لوگوں میں اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اگر اسے ہم سے کوئی کام پڑے تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل ظاہر نہیں کرتے۔ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بھی ایسی غمگین سوچ یا کوئی افسردہ معاملات اپنے ذہن میں لے کر ان کو سوچتے رہتے ہیں، تنہائی میں ان کو بیٹھ کر دل میں دماغ میں پکاتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں اور کسی کے ساتھ اپنی یہ افسردہ فیلنگز شیئر نہیں کرتے، اندر ہی اندر ہم گھلتے جاتے ہیں، تو اس کا ہمارے مائنڈ پر بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، ہم سائیکولوجیکلی بہت ویک ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی فیلنگز کو اپنے اندر ہولڈ کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کا آپ کو پتہ ہو 100% کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، دل سے ہمارے ساتھ پیور ہیں، ان کے ساتھ اپنی ایسی فیلنگز کو ضرور شیئر کریں۔ اس طرح اپنے دکھ شیئر کر کے آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور خود کو ریلیکس اور پرسکون رکھ سکیں گے، اور میک شیور کریں کہ آپ اپنے غم، اپنے دکھ اور اپنی تکلیف انہی کو بتائیں جن کا آپ کو 100% شیورٹی ہو کہ یہ ہمارے ساتھ دل سے خالص ہیں، ادروائز ہر ایک کے ساتھ اوور شیئر کرنا نہیں چاہیے چیزیں۔ اگلی عادت جو آپ کو سائیکولوجیکلی سک بناتی ہے اور آپ کو پرسکون نہیں رہنے دیتی، وہ ہے ضرورت سے کم سونا یعنی سلیپ ڈیپریویشن۔ 100 میں سے 80% جو مریض ڈپریشن یا بے سکونی کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ان میں کم سونے کی عادت بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں یا کسی قسم کے دکھ میں ہوتے ہیں یا کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اور آپ اسی حالت میں سو جاتے ہیں، تو جاگنے کے بعد آپ کی وہ اداسی، وہ دکھ یا وہ ایموشنل پین کسی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک اچھی اور پروفاؤنڈ سلیپ نہ صرف ہماری فزیکل تھکاوٹ دور کرتی ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب وہ ہیبٹس ہیں جو اگر آپ کے اندر ہیں تو انہیں فوراً کوئٹ کر دیں اور ایک پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزاریں۔ اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت ٹائم لگا کر میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے، اور اگر ویڈیو شیئر کر سکتے ہوں تو ویل اینڈ گڈ۔ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن اور فرسٹ کامنٹ میں پن کر دوں گی، آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا، بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری soon with the brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.